بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ آج ہم بات کریں گے پچھلے 48 گھنٹوں میں 250 کے قریب افراد کو زندگی سے دور کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 500 کے قریب افراد اس وقت زخمی حالت میں موجود ہیں، اور یہ آج نہیں متعدد بار ہو چکا ہے۔ اس وقت یمن کی موجودہ حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے کہ 150 کے قریب جو ہے حوثی باغیوں کو ہم نے موت کی نیند سلا دیا ہے۔ اب سینیریو یہ ہے کہ 150 باغیوں کو پچھلے 48 گھنٹوں میں موت کی نیند سلا دیا گیا، اور مارب سٹی میں جنگ کا سما ہوا ہے۔ دو طرفہ پارٹیاں لڑ رہی ہیں۔ جو موجودہ حکومت ہے یمن کی، ان کو سعودیہ کی بیک حاصل ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ایرانین بیک حوثی باغیوں کے اوپر یلغار ڈھانے کے لیے سعودیہ نے نیا پلان بنایا ہے، اور جو بائیڈن کی دھمکی کو بالکل نظر انداز کر دیا اور کسی اور کام کے اوپر جا رہا ہے۔ اب یہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آل سعود کے محمد بن سلمان کیا سوچ رہے ہیں، ان کا کیا بیان تھا، اور یہ حملہ کس نے کروایا آخر۔ تو ہم اس بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جملہ جس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز جو ہے منظر عام پہ آتی رہیں، کہ ایران جو سپورٹ کرتا ہے وہ حوثی باغیوں کو کرتا ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ یمن کی موجودہ حکومت ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب سینیریو یہ ہے کہ دونوں کی آپس میں جنگ ہے، اور دونوں اقتدار کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حوثیوں کی طرف سے متعدد بار سعودیہ کے اوپر حملہ کیا گیا۔ سعودیہ کے بارڈر کے اوپر ان کے ایئرپورٹس ہیں، جازن کی جو بیلٹ ہے، کوسٹ بیلٹ ہے، اس کے اوپر، ابہا کے اوپر ابھی ہم نے 4 دن پہلے دیکھا کہ ڈرون اٹیک کیے گئے، جس کے بعد سے یہ ایئر اسٹرائکنگ کی گئی ہے سعودیہ کی طرف سے۔ سینیریو یہ ہے کہ 250 افراد موت کی نیند سو گئے، کسی کو کچھ نہیں ہے۔ یو این سیکیورٹی کہاں ہے؟ ہیومن رائٹس کمیشن کہاں ہے؟ ان کا اب تک کے بیان کیوں نہیں آیا؟ تقریباً 1.5 لاکھ افراد جو ہے یمن کے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں ان دونوں جنگوں کی طرف سے۔ ایک طرف جو بائیڈن نے بیان دیا کہ سعودیہ کو ہم نے ریسٹرکٹ کر دیا ہے، کہ سعودیہ جو ہے اب یمن کے اوپر بمباری نہیں کرے گا، اور نہیں تو ہم سخت ایکشن لیں گے۔ اسرائیل کے مفادات سعودیہ میں اسی وجہ سے تھے، اور اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ بائیڈن جو ہے سعودیہ کے خلاف اس طرح کے اقدامات اٹھائیں جس سے اس کے اپنے مفادات کو خطرہ پہنچے۔ محمد بن سلمان نے یمن کی موجودہ حکومت کو اس بارے میں کلیئر کٹ آگاہ کر دیا کہ اب اس وقت کوئی نئی جنگ یا نئی جھڑپ کا آغاز نہ کیا جائے، مگر اگر تو یہ بات یمن کی حکومت سمجھ جاتی تو بہت اچھا تھا۔ اسرائیلی بیک نے ڈچ کیا ہے یمن کو اور سعودیہ کو۔ یمن کی موجودہ حکومت کو اسرائیل نے بیک کیا ہے، اور حوثیوں کے خلاف جنگ کے اوپر امادت کیا ہے۔ جو 48 گھنٹے تھے اس میں اس چیز کا اعادہ کیا گیا کہ ہم ان حوثیوں کو ٹھکانے لگائیں گے جنہوں نے سعودیہ میں ابہا ایئرپورٹ کے اوپر حملہ کیا، جس کے شواہد ملے کہ وہ مارب میں موجود ہیں، جس کے اوپر یہ کارروائی کی گئی، اور یہ کارروائی اتنی بڑی ہو گئی کہ جس کا اندازہ نہ موجودہ حکومت کو تھا یمن کی، نہ ہی سعودیہ کو، اور نہ ہی اسرائیل کو۔ اس بات کے بعد عرب نیوز نے یہ بات منظر عام پہ لایا، اور منظر عام پہ آنے کے بعد متعدد ٹی وی چینلز نے اس خبر کو دبا دیا، کیونکہ ایک نئی بحث جاری ہونے کا خدشہ تھا۔ جو بائیڈن ہو سکتا ہے کہ اس بار اپنی ایئر اسٹرائکنگ جو ہے وہ یمن کی موجودہ حکومت کے خلاف ہی نہ کر دے، ڈر یہ تھا۔ اب اس وقت ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ یمن کے جو حوثی ہیں ان کے لیے سمجھنا کہ وہ ایران کی سپورٹ پہ چل رہے ہیں، یا واقعی کسی اور نے ان کو چلایا ہے، یا پھر موجودہ حکومت یمن کی موجودہ حکومت کو سیاست میں لے آیا گیا ہے۔ سعودیہ کے بجائے اسرائیل سے آرڈرز آ رہے ہیں، اور یہ آرڈرز آنے کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوا۔ اور اس پورے معاملے پر سے نظر اٹھانے کے لیے افغانستان میں آپ دیکھیں کہ بوم بلاسٹ شروع ہو چکے ہیں، اور جو ایک امن مذاکرات کا عمل تھا، جو کہ ہم نے بتایا اب سے پچھلی ویڈیو میں، کہ امن مذاکرات کے عمل کو توڑنے میں، ختم کرنے میں، پوسٹ پون کرنے میں کس کا ہاتھ رہا ہے، اور کون تواتر سے یہ چاہتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی بھی رابطہ، کوئی بھی امن کا پیغام مکمل نہ ہو۔ کچھ ہمارے اپنے مسلمانوں میں میر جعفر اور میر صادق چھپے ہوئے ہیں، جو کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے اپنے مفادات کو
کبھی وہ پیچھے نہیں رکھتے، اپنے مفادات کو ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے یہ کام کرتے ہیں. کہیں بھی جائے باقی انفرادی طور پہ وہ کام کرتے ہیں، اجتماعی طور کے اوپر تو کام ہی نہیں کر رہے ہوتے. اسی طریقے سے یمن کا حال ہے. اب جو بائیڈن اس وقت رات کا وہ پہر ہے وہاں پر جہاں پہ اعلان نہیں ہو سکتا. اب ہم شام میں دیکھیں گے کہ جو بائیڈن کا کیا بیان آتا ہے، ہم رات میں دیکھیں گے کہ جو بائیڈن کا کیا بیان آتا ہے اور وہ اس ایئر اسٹرائکس اور یمن کی حکومت کے اوپر کیا اقدامات لیتا ہے. کیونکہ حوثیوں کو اس نے ٹیررسٹ کی لسٹ سے نکالنے کے لیے کہہ دیا، ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے، مگر ایران کو کہا جا رہا ہے کہ جو 2015 کی نیوکلیئر ڈیل تھی اس کو آپ سالو کریں. کیونکہ ایران کی نیوکلیئر ڈیل سے بائیڈن اور خطے کے امن کے لیے بہت ضروری ہے، ایسا لگتا ہے بائیڈن کو. حالانکہ ایران نے اپنا اسٹانس، اس کے سپریم لیڈر نے جو اسٹانس تھا وہ بہت پراپر لیا، اس نے نیوکلیئر پروگرام کو بند نہیں کیا. اور اب تو یہ شواہد بھی آنا شروع ہو گئے اور ان لوگوں کے سوالوں کے جوابات بھی ملنا شروع ہو گئے جو کہ یہ کہتے تھے کہ یہ خبر غلط ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے. حالانکہ ایران کے پاس اگر ایٹم بم نہ ہوتا تو وہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے اقدامات نہیں کرتا. اور امریکہ اس کے پاس گھٹنوں پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسرائیل کو سب سے زیادہ ڈر ہے، سعودیہ کو سب سے زیادہ ڈر ہے اس وقت. اسی لیے دونوں اپنے اپنے الائنسز کام کر رہے ہیں اور دونوں اپنی اپنی فورن اسٹریٹجیز کو لے کے آ رہے ہیں. جو پلانز ہیں، یہ فورن اسٹریٹجیز اسی لیے ہوتی ہیں کہ ملک میں بدامنی پیدا کی جائے تاکہ ملک کے وہ لوگ جو کہ دوسرے معاملات کو سوچ سکیں وہ سوچنے کی اہلیت ہی کھو دیں اور وہ اپنے ہی معاملات میں کھو جائیں اور ان کے حل تلاش کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کریں. اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ کو جہاں پہ جو لوگ پھنسا رہے ہیں ان کے بارے میں غلط فہمی کا 1% بھی شک آپ کے ذہن میں آئے گا ہی نہیں. تو آپ کے لیے یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا حساب کتاب ہو جائے گا. ایک طرف سے مارے اور دوسری طرف سے آپ جو ہے وہ مرہم پٹی کریں. تو یہ سیاست ہے، یہ فورن اسٹریٹجیز ہیں، فورن پلاننگ ہے. یہ ایک دن میں نہیں بنتی، یہ ایک سال میں نہیں بنتی. اس کے اوپر پورا ورک آؤٹ کیا جاتا ہے. 50 سال اس کے اوپر لگتے ہیں اور اس کے پلانز ہیں، یہ پلانز تک ہوتے ہیں، یعنی کہ پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، پلان ای. اس کی ایگزیکیوشن جو ہے نا اس میں بڑے پرابلم ہوتے ہیں. جتنے لوگ، جتنے جاسوس آپ کو ان ملکوں میں رکھنے پڑتے ہیں، اگر آپ کو پینیٹریٹ کرنا ہے یا دنیا کو اپنا محکوم بنانا ہے تو یہ اقدامات کرنے پڑیں گے آپ کو. ہم محکومیت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ ایجنسیز جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو دوسرے ملکوں میں کیوں سیٹل کرتی ہیں، وہ اسی وجہ سے کرتی ہیں کہ وہ ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں اور خدا نخواستہ کسی وقت ان کو ضرورت پڑے تو ان لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا جائے. اور یہ سلیپنگ سیل ٹائپ وہ ہوتا ہے اور یہی چیز دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی یوز ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں جس ملک کے مفادات چیلنج ہو رہے ہوں گے تو وہ اپنے یہ سلیپنگ سیلز ٹائپ جو میکینزم ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ سعودیہ اور حوثیوں میں مذاکرات ہوتے ہیں کیونکہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر لی. 20 سال کی جنگ کے بعد آخرکار امریکہ کو یہ ریلائز ہو گیا کہ طالبان سے آپ جیت نہیں سکتے. اسی طریقے سے سعودیہ نے 6 سال جنگ کر لی ہے، یہ ریلائز نہیں کر پا رہا. اگر حوثی اکیلے ہوتے نا تو سمجھ میں آتی سعودیہ جیت جاتا. حوثیوں کو سپورٹ بھی وہی کر رہا ہے جو سعودیہ کو کر رہا ہے. تو اب کیسے یہ پاسبل ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. مسلمانوں کو پیچھے سے سپورٹ کیا جا رہا ہے اور آپس میں ہی لڑوایا جا رہا ہے. تو اس کا حل کیا نکلے گا؟ سوچنا آپ کا کام ہے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.